امریکہ میں وفاقی امیگریشن ادارے ICE کے اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک امریکی شہری اور نرس کی ہلاکت پر ملک بھر میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ واقعے کے بعد مقامی رہنماؤں، سیاستدانوں اور ہالی ووڈ شخصیات کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ واقعے سے متعلق متضاد بیانات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ 37 سالہ الیکس، جو ایک ICU نرس تھی، اس کو ہفتے کے روز وفاقی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے ہی دوسرے واقعے کے چند ہفتوں بعد پیش آیا ہے جس میں ICE اہلکاروں کے ہاتھوں ایک اور شہری ہلاک ہوا تھا۔ امریکی محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ الیکس کے پاس پستول اور گولیاں موجود تھی، تاہم موبائل فون ویڈیوز میں سرکاری موقف سے اختلاف کیا جا رہا ہے۔ مقتول کے والدین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا بیٹا اس وقت اسلحہ تھامے ہوئے نہیں تھا جب اس پر فائرنگ کی گئی۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما اور ان کی اہلیہ نے بھی مشترکہ بیان میں واقعہ کو امریکی اقدار کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا اور حکومت پر حالات مزید بگاڑنے کا الزام عائد کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر تہران میں ایک خصوصی زیر زمین پناہ گاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مقام ایک مضبوط کمپلیکس ہے جس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی سرنگیں بھی شامل ہیں۔ لیکن دوستو، دوسری طرف اس فیک نیوز پر ایرانی حکومت نے سرکاری طور پر ان رپورٹس کی تردید کر دی ہے۔ ایران کا اس فیک نیوز پر کہنا ہے کہ ایران کسی بھی غیر ملکی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہے۔ امریکی جنگی جہاز بردار بحری بیڑے کی مشرق وسطی تعیناتی کے پیش نظر ایرانی آرمی کے چیف جنرل محمد پاکپور نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ دی ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی اور جارحیت سے باز رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی فوج اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار بیٹھی ہے، نگاہیں ہدف اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ کی ایموری یونیورسٹی نے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی بیٹی فاطمہ لاریجانی کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی بیٹی فاطمہ وہاں جاب ہی کیوں کر رہی تھی؟ اسے تو اپنے ملک ایران میں ہونا چاہیے۔ بہرحال فاطمہ لاریجانی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی اور وہ میڈیکل انکولوجی کے مضامین پڑھا رہی تھی۔ یونیورسٹی نے دوستو اس فیصلے کی وجوہات سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی، سوائے اس کے کہ فاطمہ لاریجانی اب ادارے کی ملازم نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چند دن پہلے امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے یونیورسٹی انتظامیہ کو ایک خط ارسال کیا گیا تھا جس میں فاطمہ لاریجانی کو ملازمت سے برطرف کرنے اور ان کا میڈیکل لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس پیش رفت کے بعد یونیورسٹی کی جانب سے یہ اقدام سامنے آیا ہے۔ بھارت میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر دوستو منایا جاتا ہے، تاہم مقبوضہ وادی میں یہی دن ہر سال یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیری عوام اس دن کو اس آئینی نظام کی یاد دہانی کے طور پر دیکھتے ہیں جو 26 جنوری 1950 کو ان پر نافذ کیا گیا تھا۔ کشمیریوں کا موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل تھا، تاہم بھارتی آئین کا اطلاق اس اصول کے برعکس کیا گیا۔ اسی پس منظر میں ہر سال 26 جنوری کو مقبوضہ وادی میں دوستو مکمل شٹر ڈاؤن اور پرامن احتجاج دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ شٹر ڈاؤن دوستو خوف یا کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ طاقت کے زور پر نافذ حکمرانی کو جمہوریت تسلیم نہ کرنے کا اظہار ہے۔ یوم سیاہ کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات اور گرفتاریوں کو اس بات کی علامت قرار دیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہو رہی۔ یہ صورتحال 5 اگست 2019 کے بعد مزید نمایاں ہوئی ہے جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ دوسری طرف پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مسلسل حمایت کرتا رہے گا، کیونکہ پاکستانی آئین میں بھی اس حق کی توثیق کی گئی ہے کہ کشمیری عوام اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جس طرح ہم سالگرہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ویسے ہی جب کوئی نوجوان پہلی بار ووٹر بنے تو اسے پورے محلے، گاؤں یا شہر کو مل کر اسے مبارکباد دینا چاہیے اور مٹھائیاں بانٹنی چاہیے۔
اس سے ووٹنگ کے بارے میں بیداری بڑھے گی اور اس احساس کو تقویت ملے گی کہ ووٹر بننا کتنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا مزید کہنا تھا کہ اے آئی، اسپیس، نیوکلیر انرجی، سیمی کنڈکٹرز، گرین ہائیڈروجن، بایو ٹیکنالوجی، آپ جو بھی نام لیجئے، آپ کو اس شعبے میں کام کرنے والا ایک بھارتی سٹارٹ اپ ملے گا۔ چاہے دوستو عوام بھوکے ہی کیوں نہ مریں، البتہ سٹارٹ اپ ضرور ملے گا۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ 10 سال پہلے جنوری 2016 میں ہم نے ایک بڑے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تب ہم نے محسوس کیا کہ چاہے یہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ ملک اور نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ آج بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چائنا اب وینزویلا کے تیل تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن چائنا اب بھی روس اور ایران سے تیل حاصل کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دوستو اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے تیل کے ٹینکروں سے متعلقہ تیل ضبط کر لیا ہے اور یہ تیل امریکی ریفائنریوں میں ریفائن کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ان شپمنٹس پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے تاکہ واضح ہو کہ ان کے پاس کوئی تیل نہیں ہے۔ ہم تیل لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایک تیل کا حصہ دیگر ریفائننگ مراکز میں پروسیس کیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت وینزویلا کے تیل کی چائنا کو فروخت کی اجازت دیتی ہے، لیکن نیکولس کی حکومت کی طرف سے طے کردہ رعایتوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ امریکہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ چائنا اب وینزویلا کے تیل تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ اب بھی روس اور ایران سے تیل خرید رہا ہے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے تیل کو $45 فی بیرل کی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وینزویلا کی عبوری حکومت 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو سونپے گی اور یہ تیل مارکیٹ کی قیمتوں پر فروخت کیا جائے گا، جس سے وینزویلا کے عوام اور امریکہ کو فائدہ پہنچے گا۔ جرمن میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ 60% سے زیادہ جرمن امریکی صدر ٹرمپ کو اپنے ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ 61% جرمن امریکی صدر ٹرمپ کو اتحادی نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان میں سے 52% نے رائے شماری میں کہا کہ جرمن کو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات میں سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں گرین لینڈ کے حصول کے بارے میں صدر ٹرمپ کے بیانات یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان تناؤ کا باعث بنے ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں گرین لینڈ کے جزیرے کی خود مختاری کی مخالفین پر ٹیرف لگانے کی بھی دھمکی دی تھی، جن میں جرمنی، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ہالینڈ، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ جرمنی کے صدر نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو عالمی نظام کو چوروں کے اڈے میں تبدیل کرنے سے روکیں، جہاں انتہائی غیر اخلاقی لوگ جو چاہیں لے لیں اور خطوں یا پورے ممالک کو چند عظیم طاقتوں کی ملکیت سمجھیں۔ بھارت کے سابق سیاستدانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو اندرونی خلفشار اور ناکام خارجہ پالیسی کے باعث دوستو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار قرار دے دیا۔ ان سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے بلند و بانگ دعووں کے برعکس بھارت اس وقت سنگین سیاسی، معاشی اور سفارتی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ مودی کی سفارتکاری زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی اور جھوٹے دعووں پر مبنی ہے۔ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی معیشت، خارجہ پالیسی، سنجیدہ سوالات اس پر اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ بڑھتے ٹیکس، بے روزگاری اور مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ان سابق سیاستدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھارت پر تجارتی ٹیرف عائد کیے گئے اور بھارت کو چابہار بندرگاہ جیسے اہم منصوبے سے بھی پیچھے ہٹنا پڑا، جو بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ سابق سیاستدانوں کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھارتی پالیسی یا مودی کی پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مؤثر حکمت عملی کے ذریعے امریکہ، سعودی عربیہ، ترکیہ اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کر لیے۔ سابق سیاستدانوں نے دعویٰ کیا کہ اسلامی ممالک کے درمیان ابھرتا ہوا اتحاد بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکا ہے، اور اگر مستقبل میں کوئی تنازعہ یا پاکستان سے کوئی جنگ ہوئی تو بھارت کو صرف پاکستان نہیں بلکہ ایک وسیع اتحاد کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔
سابق بھارتی سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ بھارت اس وقت نہ صرف معاشی بلکہ فوجی سطح پر بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جبکہ اندرونی طور پر بے روزگاری، مہنگائی، عدم مساوات اور ماحولیاتی مسائل سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت اپنی ناکامیوں اور عالمی سطح پر بے عزتی کو چھپانے کے لیے مذہبی اور ثقافتی تنازعات کو ہوا دے۔ برطانوی میڈیا نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس میں بھارت کو بھی دعوت دی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ بھارت اس دعوت کو قبول کرے گا یا نہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ بورڈ آف پیس کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم کرنا ہے اور عبوری حکومت کی نگرانی بھی کرنا ہے۔ اب تک بورڈ آف پیس میں تقریباً 60 کے قریب ممالک نے دستخط کر دیے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے سے مغربی ایشیا میں استحکام اور امریکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بھارتی قیادت کو خدشہ ہے کہ کل کو ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ میں لا سکتا ہے، کیونکہ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسے دوسری جگہوں پر بھی پھیلا سکتے ہیں، ایسا ٹرمپ کا کہنا تھا۔ بھارت کے سابق سفیر اکبر الدین کا کہنا ہے کہ بھارت کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بورڈ اقوام متحدہ کی قرارداد 2803 سے متصادم ہے اور بورڈ میں شامل ہونے سے بھارت بورڈ کے فیصلوں کی توثیق کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سابق بھارتی سفیر رائے کا بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اسے غزہ کے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ انڈیا کے مقدمے میں اضافہ ہوا ہے، چاہے انڈیا اسے قبول کرے یا رد کرے اس کا اثر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے خطرات زیادہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدر ٹرمپ اس کے چیئرمین ہیں اور ان کے لین دین پر مبنی رویے سے انصاف کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، اور دوسری طرف اگر انڈیا اس میں شامل نہیں ہوتا تو بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ اس فیصلے سے مغربی ایشیا متاثر ہوگا۔ خارجہ امور کے ماہر اور تجزیہ کار سبرامنیم کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا اس میں شامل ہوتا ہے تو بہت سے خطرات ہیں، کیونکہ بورڈ آف پیس کے ارد گرد بہت سے سوالات ہیں۔ انڈیا جلد بازی میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے صدر ٹرمپ کی دعوت کو اپنے ملک کی اہمیت کے اعتراف سے تعبیر کیا ہے، اور دوسرے امریکی رد عمل کے خوف سے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بھارتی میگزین دا ہندو بھی دوستو لکھتا ہے کہ بورڈ میں شامل ہونے کا پاکستان کا فیصلہ انڈیا کے لیے ایک انتباہی اشارہ ہے، خاص طور پر اگر صدر ٹرمپ نے تنازع کشمیر کو امن کے منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو بورڈ آف پیس اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہندو میگزین مزید لکھتا ہے کہ ایک بار بورڈ میں شامل ہونے کے بعد انڈیا کے لیے انٹرنیشنل پیس میکنگ فورس میں اپنے فوجیوں کی تعیناتی پر اعتراض کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز بھی لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس ادارے کو ابتدا میں غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدے کی نگرانی کے لیے قائم کیا ہے، لیکن اب وہ اسے ایک ایسے ادارے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کا مقابلہ کر سکے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تشویش یہ بھی ہے کہ بورڈ آف پیس صرف ایک قطبی دنیا کو مضبوط کرے گا، یعنی ایک ایسا نظام جس پر امریکہ کا غلبہ ہو۔ دوسری طرف انڈیا ایک دنیا کی وکالت کرتا ہے جہاں اس کا اپنا موقف ہے، بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی ایک دم بن کر رہ جائے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھارت کی جانب سے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو نئی دہلی میں عوامی تقریب سے خطاب کی اجازت دینے پر شدید احتجاج کیا ہے اور اسے بنگلہ دیشی عوام کی توہین قرار دیا۔ بنگلہ دیشی حکومت کا دوستوں کہنا ہے کہ انسانیت کے خلاف جرائم میں سزا یافتہ اور مفرور شیخ حسینہ واجد کو اس طرح بولنے کا موقع دینا بنگلہ دیش کے امن، سلامتی اور جمہوری عمل کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 23 جنوری کو شیخ حسینہ واجد نے نئی دہلی میں ایک تقریب کے دوران بنگلہ دیش میں اپنے حامیوں سے آڈیو خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے موجودہ حکومت کے خلاف کھلی اشتعال انگیزی کی اور اپنے وفاداروں کو آئندہ عام انتخابات کو سبوتاژ کرنے پر اکسانے کی کوشش کی۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کی قیادت کی جانب سے مسلسل اشتعال انگیز بیانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ عبوری حکومت ان کو سرگرمیوں پر پابندی کیوں عائد کر رہی ہے۔
بنگلہ دیشی حکومت نے خبردار کر دیا ہے کہ انتخابات سے پہلے اور پولنگ کے دن کسی بھی قسم کے تشدد یا تخریب کاری کی ذمہ داری اسی گروہ پر عائد ہوگی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے اس بات پر حیرت اور شدید مایوسی کا اظہار کیا کہ بھارت نے نہ صرف شیخ حسینہ کو اپنی سرزمین پر بٹھا رکھا ہے، رہنے دیا ہے، بلکہ انہیں عوامی خطاب کی اجازت بھی دے دی، جو دو طرفہ تعلقات اور باہمی اعتماد کے لیے نقصان دہ ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرز عمل سے دونوں ممالک کے مستقبل کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں اور یہ ایک خطرناک مثال قائم ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی پالیسیوں کے باعث بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال مزید دوستو خراب ہوتی جا رہی ہے، جہاں عوام خوف، دباؤ اور عدم و تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ طالبان انتظامیہ نے اقتدار برقرار رکھنے کے لیے سخت اور جابرانہ اقدامات کو معمول بنا لیا ہے۔ افغان میگزین ہشت صبح کی رپورٹس میں بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان حکومت کے بڑھتے ہوئے تشدد اور دباؤ کے باعث عوام میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکسی گاڑیوں میں خواتین کو لے جانے پر غیر اعلانیہ پابندیاں عائد ہیں، جس کے باعث ڈرائیور طالبان کے خوف سے خواتین کو سفر کی سہولت دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرکاری ملازمین کو مختلف الزامات اور ہیلے بہانوں کے تحت بلا جواز گرفتار کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ میگزین کا کہنا ہے کہ طالبان کی وزارت صحت کے زیر اہتمام ایک گریجویشن تقریب کے دوران میڈیکل طلبہ کو مبینہ طور پر تضحیک کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ میگزین دوستو مزید لکھتا ہے کہ طالبان حکومت نے نام نہاد علاقائی پاسپورٹ فارمز کے ذریعے عوام سے بار بار ذاتی معلومات حاصل کی ہیں، جسے ماہرین نفسیاتی دباؤ اور مسلسل نگرانی کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے نقل و حرکت پر پابندیاں، ملازمین کی بلا جواز گرفتاریاں اور مستقل نگرانی نے افغان معاشرے میں ذہنی دباؤ کو شدید کر دیا ہے، جس کے اثرات ایک پوری نسل پر مرتب ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے حلقوں کا بھی کہنا ہے کہ موجودہ پالیسیاں افغانستان کو ایک سنگین انسانی فرانس کی بحریہ نے بحر روم میں روس پر عائد پابندیوں کی مبینہ خلاف ورزی کے شبے میں ایک آئل ٹینکر کو روکنے کے بعد اس کے کپتان کو حراست میں لے لیا۔ ٹینکر کے 58 سالہ بھارتی کپتان کو اتوار کے روز تفتیش کے لیے عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ ٹینکر پر لہرایا جانے والا جھنڈا اور جہاز رانی سے متعلق دستاویزات درست اور قانونی ہے یا نہیں۔ جہاز کا تمام عملہ، جو تمام بھارتی شہری ہیں، تاحال ٹینکر پر ہی موجود ہیں۔ فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ یہ روسی شیڈو فلیٹ کا حصہ ہے، جو یوکرین جنگ کے باعث روس پر لگائی گئی پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ روس پابندیوں سے بچنے کے لیے 400 سے زائد جہازوں پر مشتمل ایک خفیہ فلیٹ استعمال کر رہا ہے۔ فرانس اور دیگر ممالک نے اس نیٹ ورک کے خلاف سخت کارروائیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔